مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ صدق الله العظيم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال علیہ الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ادارے میں آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ حیدرآباد حاضری کا یہ والا پروگرام طے ہوا تو برادر عزیز جناب حافظ شبیر فیضی صاحب نے آخر میں آنے سے پہلے یہ پروگرام بتائے، اور میں سوچنے لگا کہ میرے جیسے سست آدمی کے لیے آزمائش نہ ہو جائے، لیکن آنے کے بعد میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ادارہ مجھے دکھایا اور ان حضرات سے ملاقات کا موقع فراہم کیا۔ ادارے کے بانی جناب مولانا غوث صاحب دامت برکاتہم میرے لیے اجنبی نہیں ہے، پہلے سے اگرچہ ملاقات یاد نہیں کبھی ہوئی ہے لیکن طالب علم کے زمانے میں ملاقات یقینی ہے۔ ان کی فراغت مجھ سے 2 سال پہلے ہوئی اور میرے بڑے بھائی ان کے ہم سبق ہیں، اس طرح میرے لیے بھی وہ بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں آ کر اور ادارے کی تفصیلات معلوم ہو کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور زیادہ ترقیات سے نوازے اور قبولیت عطا فرمائے۔ یہاں خاصی تعداد میں علماء بھی ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، پس پردہ۔ 2-3 باتیں اس مناسبت سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہر طرح سے نعمتیں فرماتے ہیں، نعمتیں نازل فرماتے ہیں، رحمت فرماتے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی رحمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی مرضی سے واقف کرنے کے لیے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اس کو رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکمل کیا، اور پھر حضور کا وارث بنا کر اس امت میں ہر دور میں ایک طبقہ پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ سب سے بڑی رحمت ہے اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی مرضی بتانے کا انتظام کیا آسان زبان میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگوں کو منتخب کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منتخب من اللہ ہیں، یعنی مصطفیٰ ہیں۔ جس طرح آپ مصطفیٰ ہیں اسی طرح آپ کے صحابہ بھی منتخب اور مصطفیٰ ہیں۔ حدیث میں یہ لفظ آیا ہے اصطفاہم اللہ لصحبت نبیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد میں ہے یہ بات کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، تو وہ بھی مصطفیٰ اور منتخب ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو امت کے وہ تمام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کا، دین کا علم عطا کرتے ہیں، وہ بھی منتخب ہیں۔ یہ بھی قرآن میں ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں اپنے بندوں میں سے ہم نے منتخب کیا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ انتخاب کا سلسلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی سنت کے طور پر امت میں چل رہا ہے۔ ہم تمام لوگ جن کا تعلق مدرسوں سے ہے، جن کا تعلق علم سے ہے، جن کا تعلق دین کی تعلیم اور تربیت سے ہے، جن کا تعلق دین کی اشاعت سے ہے، ان کو ایک طرف یہ فضیلت ذہن میں رکھنی چاہیے، لیکن فضیلت ذہن میں رکھنے کا مقصد فخر کرنا نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا۔ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے دین کا صحیح علم حاصل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد اس دین کے علم کو آگے پہنچانا، اور یوں کہہ لیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق عمل کرنے میں مدد دینا، یہ ذمہ داری ہے۔ معتبر طریقے پر علم حاصل کرنا پہلی ذمہ داری ہے۔ معتبر طریقے کا مطلب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا دیا ہوا علم حضرات صحابہ کو سکھایا اور ان کو حکم دیا کہ تم آگے پہنچاؤ۔ آپ نے پڑھا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا، جو خطبہ دیا، اور اس میں جو امت کو ہدایات دی اور ایک طرح سے امت کے لیے عالمی قسم کا ایک منشور جاری فرمایا، اور وہ بہت سارے صحابہ کے ساتھ آپ کی آخری ملاقات تھی۔ پہلی بھی تھی بعض لوگوں کے لیے، بعض حضرات بالکل نئے بھی آئے تھے، لیکن زیادہ بڑی تعداد وہ ہے جو پہلے سے ملاقات بھی کر چکی تھی، مگر ان سے یہ ملاقات آخری تھی۔ حضور نے یہ اعلان بھی فرما دیا تھا کہ میں اگلے سال امید نہیں رکھتا کہ میں تم سے ملوں۔ تو گویا کہ وہ نصیحت بھی تھی، وہ وصیت بھی تھی، وہ امت کے لیے پیغام بھی تھا۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں۔
تو یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو دی، اور صحابہ کرام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب تھے تو ان کو اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری امانت کو محفوظ کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کو آگے منتقل کرنے کی بھرپور صلاحیت عطا کی تھی اور توفیق دی تھی۔ چنانچہ انہوں نے یہ کام کیا اور امت کو پہنچایا۔ ان کی اسی خصوصیت کی وجہ سے یہ مقرر ہو گیا ہمارے دین میں کہ سیدھا راستہ، صحیح راستہ وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا راستہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی۔ آپ سوچیں ذرا کہ صحابہ کے لفظ کو دین کے صحیح راستے کی پہچان میں حضور نے شامل کر دیا اپنے ساتھ، ما انا علیہ جو میرا راستہ ہے، و اصحابی اور جو میرے اصحاب کا راستہ ہے۔ یہ سند ہے اس بات کی کہ صحابہ کا راستہ صحیح راستہ ہے، اور صحابہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں۔ انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ارشاد فرمایا، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ پوری حدیث پر مجھے بیان نہیں کرنا ہے چونکہ وقت بھی تنگ ہے اور موضوع بھی وہ الگ ہے، لیکن اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے، اس علم کو ہر خلف سے، اور خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کو، بعد میں آنے والی نسل کو، اور اس میں بھی یہ کہ خلف کے لام پر فتحہ ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ جب لام پر فتحہ ہوتا ہے تو اچھے جانشین کو کہا جاتا ہے، لام پر سکون ہوتا ہے تو برے جانشین کو کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، وہ جانشین جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور میراث کا حق ادا نہیں کیا، وہ خلف ہیں۔ اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں خلف، تو گویا اچھے جانشین۔ یحمل ھذا العلم من کل خلف، ہر اچھی نسل میں سے جو بعد میں آئے گی اس میں سے عدول، عدول عدل کی جمع ہے جس کے معنی ہے معتبر لوگ، عادل لوگ۔ عدل کا میں کہا کرتا ہوں کہ لفظ عدل جو حدیث میں آیا ہے، اس کا ایک لفظ میں اردو میں ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ پورا مفہوم ادا نہیں ہو سکتا، آسانی کے لیے معتبر کا لفظ نکالا ہے کہ معتبر مراد ہے، ورنہ عدل کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ وہ معتبر ہو، یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سے اوپر والوں سے پوری سمجھداری اور امانت کے ساتھ اس چیز کو حاصل کرے، اور پوری دیانت و امانت کے ساتھ اگلی نسلوں کو منتقل کرے، یہ سب اس میں آتا ہے۔ تو ہر نسل کے معتبر لوگ اس علم کو حاصل کریں گے، اور وہ تین کام کریں گے، ترجمہ تو کر ہی دینا چاہیے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی جو تحریف اور بگاڑ ہے اس کو کنڈم کریں گے۔ ینفونہ کا میں ترجمہ آج کل کی زبان میں کر رہا ہوں، اس کی نفی کریں گے، اس کو ختم کریں گے کہ یہ جو انہوں نے بگاڑ پیدا کیا یہ غلط ہے۔ وانتحال المبتلین، اور اہل باطل کی طرف سے دین میں جو غلط باتوں کا انتساب ہوگا، اضافہ ہوگا، اس کو بھی کنڈم کریں گے، اس کی بھی نفی کریں گے۔ وتأویل الجاہلین، اور اپنے لوگوں میں سے جو بے علم لوگ ہیں ان کی طرف سے جو دین کی غلط تشریح ہوگی اس غلط تشریح کو بھی کنڈم کریں گے اور بتائیں گے کہ صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امانت دی، اور آپ نے صحابہ کو اور صحابہ نے اپنے بعد والی نسل کو، اس طرح نسلاً بعد نسلین یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جو اللہ کے فضل سے ہندوستان میں حضرات اکابر علماء دیوبند کے واسطے سے ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ یہ ہے وہ معتبر راستہ جس کے بارے میں نے کہا کہ علم حاصل کرنا معتبر راستے سے۔ ہمیں سب کو شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے اس معتبر راستے کا ہمیں وارث بنایا۔ اس کے بعد جو ذمہ داری ہے وہ اس علم کو صحیح شکل میں اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کی ہے۔ جو بچے آج بچے ہیں اور پڑھ رہے ہیں،
یہ اس امانت کو اٹھائیں گے اور پھر اگلی نسلوں تک لے جائیں گے۔ میں نے ایک لفظ اور بولا تھا، یہ امانت آگے منتقل کرنی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر چلنے میں مدد دینی ہے۔ دنیا کے اندر ایک طاقت اللہ نے بھیج رکھی ہے جس سے ہم سب واقف ہیں، جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی بھیجا گیا تھا زمین پر۔ ابلیس کے نام سے سب واقف ہیں، شیطان کے نام سے اور زیادہ واقف ہیں، اور کام سے تو خیر کیا کہا جا سکتا ہے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خاص تعلقات ہیں کام کے سلسلے میں، تو اللہ بچائے اور حفاظت فرمائے۔ وہ جو طاقت ہے اس کا ایک مشن ہے اللہ کے بندوں کو جہنم میں لے جانا، اور اس کے پاس اس کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے ہتھیار ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے تو اس میں بھی ترقی ہوئی ہے، اور اس کو بھی گویا ذرائع اس طرح کے حاصل ہو گئے ہیں، وہ اس کی بات ماننے والے بندوں نے اس انداز سے ان ذرائع کو حاصل کیا ہے کہ آسانی کے ساتھ شیطان کے مشن کو آگے بڑھانے میں ان ذرائع کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شیطان کی برادری کے اور ایک ہماری برادری کے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اور جنات کے بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں رات کہہ رہا تھا ایک جگہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر شیطان اس زمانے میں یہ چاہے کہ ہر مسلمان کے پیچھے ایک انسانی شیطان کو بھی لگا دے، اس کی برادری کے شیطان تو لگے ہوئے ہیں ہی پہلے سے، لیکن اگر ہر مسلمان کے پیچھے ایک انسانی شیطان کو بھی لگانا چاہے تو بہت آسانی سے لگا سکتا ہے۔ اس کے پاس بہت آبادی ہے، اس کے کارندوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو خطرہ ہے ہر وقت کا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے والی طاقت مسلسل کام کر رہی ہے، ساؤنڈ بڑھ گیا ذرا کم کر، مسلسل کام کر رہی ہے، اور اس کے پاس وسائل اور ذرائع نئے ہو گئے ہیں، تازہ ہو گئے ہیں، آسان ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو یہ آسانی مل گئی ہے کہ پہلے زمانے میں اگر اس کو کسی آدمی کو جہنم کے راستے پر لے جانا ہوتا تھا تو ذرا زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی۔ آج کل کچھ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے ذرائع ہماری جیب تک پہنچے ہوئے ہیں، موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کے واسطے سے۔ وہ برائیاں جو پہلے زمانے میں جن کو دیکھنا یا جن میں شریک ہونا یا عملی طور پر جن میں حصہ لینا اچھا خاصا مشکل کام تھا، یعنی پہلے زمانے میں اگر کوئی آدمی گانے بجانے کا انتظام کرنا چاہے اور وہ سننا چاہے کبھی گانے سننے ہیں تو ایک مصیبت اچھی خاصی تھی۔ وہ باقاعدہ گویوں کا انتظام کرے، سازندوں کا انتظام کرے، ایک جگہ کا انتظام کرے، وہاں بیٹھ کر وہ سب گائیں اور بجائیں اور پھر ایک مجلس جمے۔ ہوتا بھی تھا ایسا، جو کرنے والے تھے وہ کرتے تھے، لیکن کتنا اچھا خاصا ایک لمبا کام تھا۔ اس کے بعد اس کو آسان کر دیا اور ٹیلی ویژن کی شکل میں یا سنیما کی شکل میں، پہلے سنیما کی شکل میں وہ آیا۔ آپ جو ہے اپنے گھر پہ انتظام نہ کریں، ایک گھر ہم نے بنا دیا ہے، وہاں جائیں اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ پھر اس کے بعد جانے کی زحمت سے بھی بچا لیا، سنیما گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، سنیما گھر کا ڈبہ آپ کے گھر میں آ گیا وہ ٹیلی ویژن کی شکل میں۔ اور اس کے بعد وہ بھی ایک اچھا خاصا بڑا سامان تھا، خریدنا پڑتا تھا، انتظام اس کا بھی کرنا پڑتا تھا، تو اس کو اور آسان کر دیا۔ اب سیل فون کی شکل میں ہماری جیبوں کے اندر سنیما اور ٹیلی ویژن تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو آج ہماری جیب میں موجود ہے انٹرنیٹ کے واسطے سے۔ وہ ایسی برائیاں، ایسے گناہ، ایسی خرابیاں جو شاید حقیقی دنیا میں پائی بھی نہ جاتی ہوں، وہ نیٹ پر پائی جاتی ہیں اور آسانی کے ساتھ آدمی ان تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ کوئی ہنسی مذاق کا موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ شیطانی کاموں کے لیے آسانیاں بڑھائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے انسانوں کا شیطان کے جال میں پھنسنا آسان ہو رہا ہے۔ تو یہ طبقہ جو علماء کا ہے، یہ طبقہ جو دینی علم حاصل کرنے والوں کا ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ نازک ہو گئی ہے
بچانا خود کو بھی ہے اور بچانا امت کو بھی ہے، اور یہ بات آسان نہیں ہے، ذمہ داری مشکل ہو گئی ہے۔ مجھے بار بار یہ احساس ہوتا ہے، اور میں اپنے احباب سے کہتا بھی ہوں کہ ہم کمزور لوگوں کے حصے میں زیادہ نازک زمانہ آ گیا ہے، اور کمزور ہم ہر اعتبار سے ہیں اپنے بڑوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام چلانے والے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال فرما لے۔ جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، تو ہمارے بچے اور بچیاں ان سے خاص طور پر یہ کہنا ہے کہ آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کے اس جال میں خود پھنس جائیں۔ اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے، تعلیم گاہوں کے اندر خاص طور سے بچے اور بچیاں شیطان کے جال میں پھنس رہے ہیں۔ آپ حضرات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، غلط تعلقات قائم ہو رہے ہیں، اور بین المذاہب شادیاں ہو رہی ہیں، دیگر مذاہب کے لڑکوں اور لڑکیوں کے آپس میں ملاپ ہو رہا ہے۔ بغیر نکاح کے تو اپنے مذہب والے کے ساتھ بھی ملاپ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن دوسرے کے ساتھ تو نکاح کے ساتھ بھی گنجائش نہیں ہے، یعنی رسمی شادی بھی اگر آپ کر لیں تو بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ کام اس زمانے میں ہو رہا ہے، اور تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ یوں ہی ہو رہا ہے، بلکہ یہ بھی شیطان کا ایک منصوبہ ہے۔ اب ہم شیطان کا نام لینے پر تو اس لیے مجبور ہیں کہ یہ سارے کام شیطانی کام ہیں، لیکن میں نے پہلے بتایا کہ شیطان انسان کی شکل میں بھی پائے جاتے ہیں۔ وہ جو انسانی شیطان ہیں یہ ان کے منصوبے ہیں، وہ باقاعدہ ان سب کاموں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس افراد بھی ہیں اور وسائل بھی ہیں، ان کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اپنے ایمان کو مضبوط کر کے ان وسائل کا مقابلہ کرنا ہے، ان وسائل کا صحیح استعمال بھی کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانا بھی ہے۔ حالات نازک ہیں اس اعتبار سے۔ حالات کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو میری عادت تو یہ ہے کہ میں ملک کے حالات پر، موجودہ حالات پر بہت زیادہ بات نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو حالات سب کو معلوم ہے جو بھی حالات ہیں، لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اصل وہ حالات نہیں ہیں۔ حکومتوں کی طرف سے جو مشکلات ہیں، یا دوسرے مذہب کے لوگوں کی طرف سے جو مشکلات ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہوں یا دوسری جگہ ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حالات صرف ہمارے ملک میں نہیں ہیں بلکہ دنیا بھر میں ہیں، ان تمام ملکوں میں بھی ہیں جو مسلم ممالک کہلاتے ہیں، اور وہ تقریباً سبھی مشکلات وہاں بھی ہیں۔ اللہ کے دین پر چلنے کی آسانی دنیا میں آسانی سے ملے گی نہیں آپ کو، چاہے کوئی سی بھی حکومت ہو۔ اس زمانے کے حالات یہی ہیں، یعنی بہت آسان سی بات کہہ لیں کہ آپ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا چاہیں تو آسان ہوگا۔ مسلم ملک کی ایئر لائنز میں نے دیکھا، میں قطر ایئر ویز میں ایک بار بیٹھا تھا، میں نماز پڑھنی چاہیے، انہوں نے روک دیا۔ میں نے کہا بھائی مسلم ملکوں کی ایئر لائنز میں بھی اگر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی تو دوسرے اگر روکے تو کیا اس میں تعجب کی بات ہے؟ جبکہ چند سال پہلے تک ہم نے ہندوستان کی پروازوں میں بار بار نماز پڑھی ہے، کوئی نہیں روکتا تھا۔ لیکن یہ بات سمجھ رہے، یہ بات آ گئی ہے تو میں کہہ دوں، جو شروع میں نے کہا تھا کہ دین پر عمل کرنے میں مدد دینی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے میں ان کی طرف سے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، اور میں اس کو اس طرح سوچتا ہوں کہ دین پر عمل کرنے کی آسانی، شریعت پر چلنے کی آسانی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے بہت بڑی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ایسے حالات ملے ہوئے ہیں کہ ہم آسانی سے نمازیں پڑھ سکیں، ہم آسانی سے اپنا حلیہ صحیح رکھ سکیں، ہم آسانی اور آزادی کے ساتھ اپنے ادارے چلا سکیں، اپنے دین کی اشاعت کر سکیں، یہ ساری چیزیں، یہ ماحول اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور یہ بات اللہ کی عادت میں شامل ہے دنیا کے اندر کہ نعمت کی قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور خدا نخواستہ نعمت کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کی طرف سے خود اس ملک کے اندر ہمیں کتنی آسانیاں حاصل رہی ہیں۔ کوئی رکاوٹ تھی کسی کام میں؟ کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اب تو ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنے میں تکلف کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہوائی جہازوں میں اور بورڈنگ
کاؤنٹر جہاں ہوتا ہے اس کے سامنے ان سے اجازت لے کر اور ہمارے انتظار میں انہوں نے بس کو روک لیا، ہم نے نماز پڑھی ہے آسانی کے ساتھ، اور اب اپنے وقت میں اور ایک طرف کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں ڈر لگ رہا ہے۔ ٹرینوں میں نمازیں پڑھی گئی ہیں، آپ سب کو تجربہ ہوگا اس کا، اور غیر مسلم بھائی دوسروں اپنوں سے زیادہ اس میں آسانی فراہم کرتے رہے ہیں، یہ سب ہوا ہے، مگر ان آسانیوں کا استعمال کتنے مسلمانوں نے کیا؟ اللہ نے نماز ہر جگہ پڑھنے کی آسانی دی، مگر مسلمان مسجدوں میں بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوئے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے کہ مسلمانوں میں 10% سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس کو؟ تو شریعت پر عمل کرنے کی آسانی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اور اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجبوری ہے کہ صاحب یہ مسلمان ہیں تو انہیں آسانی ضرور دینی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، نہ یہ اللہ کی عادت ہے، نہ یہ اللہ کا قانون ہے، نہ اللہ میاں کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی چیز واجب ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات مختار کل ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں یہ اعلان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے دین بھیجا ہی یہ فیصلہ کر کے ہے کہ سارے مذہبوں پر اس کو غالب کریں گے۔ تو مذہب اور دین کی بات جہاں تک ہے وہ غالب ہے اور غالب رہے گا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، مسئلہ ہم لوگوں کا ہے۔ تو یہ گویا کہ ہمیں اپنی زندگی میں عملی طور پر خود سمجھنا ہے اور آگے یہ پیغام پہنچانا ہے، مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی ہر صلاحیت کا استعمال کرنا ہے۔ یہ چند باتیں سامنے اپنے طلباء کو اور پس پردہ طالبات کے بارے میں معلوم ہو کر اور طلباء کو دیکھ کر چند باتیں ذہن میں آ گئیں آپ کی برکت سے۔ میرے ذہن میں کوئی مضمون نہیں تھا، کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معذرت، لیکن گزارشات جو ہیں ان پر ہم سب کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی رسمی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی تمام خواہشات کو پیچھے رکھ کر دین کے معاملے میں چوکس رہنے کی، ہوشیار رہنے کی اور مستعد رہنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی، اور اپنی امت، اپنی قوم اور امت کے لوگوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے لیے یہ کام آسان فرمائے، اور آپ کے ادارے کو اللہ بھرپور ترقی عطا فرمائے، کاموں میں آسانی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا، وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فارزقنا۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين۔ نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد۔ اللهم فما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا۔ اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى۔ اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات،
إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.